الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیز ساتھیو، ہم اس وقت ماہ رجب سے گزر رہے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ آج رجب کی کچھ فضیلتیں اور رجب کے اندر ہونے والی بہت ساری جو رسمیں ہیں، بدعتیں ہیں، ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ امت مسلمہ کے اندر جو بدعات و رسومات اور خرافات دین کے نام پہ مروج ہیں ان کا قلع کما کیا جا سکے. رجب کے متعلق جو حدیث کے اندر باتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے. اس میں سے رجب کی پہلی شب جو گزر چکی ہے اور جمعہ کی شب جو ابھی آنے والی ہے اور شعبان کی 15ویں شب وہ بھی آنے والی ہے. یہ 3 ہو گئے ہیں. اور چوتھے عید الفطر کی رات اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات. یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے. تو یہ رجب کی ایک فضیلت اس طرح آئی ہے حدیث کے اندر. دوسرے جو اکثر و بیشتر خطیب حضرات اور آپ مختلف بیانوں کے اندر سنتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو دعا کرنی چاہیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس حدیث کو تو محققین نے ضعیف قرار دیا ہے، کمزور ہے سند کے اعتبار سے. لیکن اگر آپ اس اعتبار سے سوچیں کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، دعا تو ہمیشہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اسی برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ابھی جو برکت کی دعا ہے 2 طرح کی برکتیں ہو سکتی ہیں. ایک مادی برکتیں، دنیا کی برکتیں، اللہ تبارک و تعالی انسان کے مال و دولت کے اندر ترقی عطا فرمائے. اور اسی طرح انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی ایک لمبی عطا فرمائے، کیونکہ اگر آپ کی زندگی لمبی ہوگی تو آپ رمضان تک پہنچ پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان 2 مہینوں کے اندر صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، کیونکہ جب صحت ہوگی، تندرستی ہوگی، چاق و چوبند ہوں گے تو رمضان کی عبادتوں کو اچھی طرح آپ کر سکیں گے. تو اگر اس زاویے سے سوچا جائے کہ یا اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، دنیاوی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اور دوسری جو برکت کی دعا ہو سکتی ہے وہ روحانی،
کہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں ابھی، ان اعمال کے اندر یا اللہ تو اور مزید کرنے کی توفیق عطا فرما، برکت سے یہ مراد ہے۔ جب اور زیادہ اسپرٹ آپ کے اندر آئے گی اعمال کو ادا کرنے کی، تو رمضان کے مہینے کے اندر آپ اور زیادہ گریہ وزاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکیں گے، اور رمضان کی عبادتوں کو آپ جیسا کہ اس کا حق ہے، آپ اس کا حق جو ہے ادا کر سکیں گے۔ اسی لیے رجب کے مہینے کو اصل میں رمضان کا مقدمہ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کا مقدمہ یعنی جو رمضان آنے والا ہے، ابھی رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے رجب کے مہینے کے اندر انسان جو ہے اپنے اعمال کو درست کرنا شروع کر دے، بہتر سے بہتر کرنا شروع کر دے، تو اس کے پاس ابھی ٹائم ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی ہے، وہاں بھی وہ اپنی عبادات کو صحیح کرے گا، تو رمضان کے مہینے کے اندر اس کی عبادت میں اور دلچسپی پیدا ہوگی، اور اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوگا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر۔ تو رمضان سے قبل رجب کے مہینے کو ایک مقدمہ قرار دیا۔ امام بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ رجب کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک کسان، ایک فارمر زمین کو ہموار کر کے اور زمین کے سینے کو چیر کر کے اور اس کو جو ہے تھوڑا نرم کر کے بیج ڈالتا ہے، یہ رجب کا مہینہ گویا کہ اعمال کے بیج ڈالنے کا مہینہ۔ اور جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ گویا کہ جو آپ نے بیج ڈالا تھا رجب کے مہینے میں، اب جو ہے آپ کی عبادت و زیادت کے اندر تھوڑی بڑھوتری پیدا ہوئی، زیادتی ہوئی، اب اس میں اور عبادت بڑھی شعبان کے مہینے میں، تو گویا کہ یہ شعبان کا مہینہ آبپاشی کا مہینہ ہے، یعنی اپنی کھیتیوں کے اندر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ گویا کہ ہم نے جو بیج بویا تھا رجب کے مہینے میں، عبادت کی، ریاضت کی بیج، اعمال صالحہ کی بیج، وہ جو ہے اب تھوڑا تناور درخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اور مزید آپ محنت کریں گے تو گویا کہ اس کی جڑیں اور مضبوط ہوں گی۔ تو یہ پانی ڈالنے کا آبپاشی کا مہینہ شعبان ہے۔ تیسرا جو مہینہ ہے رمضان کا، کہا گیا کہ امام بلخی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اصل میں جو ہم نے بیج ڈالا تھا رجب کے مہینے کے اندر اعمال صالحہ کی، وہ بڑھتے بڑھتے اب جو ہے اس فصل کی طرح ہو چکی ہے کہ جو فصل اب کٹنے کے لیے تیار ہے، پکنے کے لیے تیار ہے، اور ہم جس طرح خوشی خوشی اپنے پکے ہوئے تمام کے تمام فصلوں کو کھیتوں سے کاٹتے ہیں، اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر گویا کہ ہم اپنی تمام کی تمام عبادتوں کو جو ہم نے رجب کے مہینے میں بنیاد ڈالی تھی، شعبان میں اس کی آبپاشی کی تھی، پانی ڈالا تھا، اب جو ہے رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں مزید عبادت کر کے گویا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کا وقت یہ رمضان کے مہینے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ رجب گویا کہ مقدمہ ہے، ایک جو ہے پریفیس ہے یہ رمضان المقدس کے آنے سے قبل کا۔ اب رمضان رجب کے مہینے کے بارے میں جو یوٹیوب یونیورسٹی ہے یا پھر گوگل کے اوپر آپ دیکھیں گے یا پھر مختلف علماء کرام کے بیانات کو آپ سنیں گے تو وہ اتنا زیادہ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ گویا کہ رمضان کے مہینے سے بھی زیادہ فضیلت رجب کی ہوگی۔ اتنے روزے رکھ لیے تو یہ ہو جائے گا، اتنی نوافل پڑھ لیے تو فلاں کام ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص بھی کسی ایک جھوٹی بات کو جان بوجھ کر میری طرف منسوب کرے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ لہذا کوئی بھی عمل کریں تو دیکھیں کہ اس کا کوئی پروف ہے کہ نہیں، ثبوت ہے کہ نہیں، بس کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی نے کچھ بول دیا، بیان کر دیا، تو اس سے آدمی کو پرہیز کرنی چاہیے۔ رجب کی فضیلت ہے، قرآن مجید نے کہا کہ رجب ایک محترم مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی تعداد، ان عدت الشہور،
عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرن، 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر، یوم خلق السماوات والارض، جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں کے اندر سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ 4 مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، رجب ہے اور محرم ہے۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور رجب، محرم۔ تو اس طرح یہ 4 مہینے حرمت والے ہو گئے، برکت والے، عظمت والے ہو گئے۔ اب ان 4 مہینوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قتل و قتال کے لیے اقدام نہ کرو۔ اگر کوئی قتل کے لیے اقدام کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے بہت سارے غزوہ طائف کو دیکھ لیجئے، اور ایسے ہی غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے یہ رجب کے مہینے کے اندر واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس کو لے کر کے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم اب باقی نہیں رہا، لیکن یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع سے، چونکہ ضرورت تھی اس وقت، اور اگر کفار لوگ، مشرکین لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اسی مہینے میں آ جائیں سامنے، تو مدافعت تو کی جائے گی، اپنی طرف سے اقدام نہ کیا جائے، لیکن اپنے آپ کو سیلف ڈیفنس کے طور پہ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں کے اندر اپنے نفس پہ، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ نے حرمت والا، عظمت والا مہینہ بنایا ہے، تم اس کی عظمت کو، حرمت کو پامال کر کے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اور آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر جو خرافات، جو بدعات آ چکی ہیں رجب کے مہینے کے متعلق، تو قرآن کی اس آیت سے آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ اس ادب و احترام والے مہینے کے اندر اسلام اور دین کے نام سے کسی نئی رسم اور کسی نئی بدعت کو ایجاد کر کے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے لڑو، قتال کرو اکٹھے ہو کر کے، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسا کہ وہ لوگ سب کے سب اکٹھے مل کر کے، یکجا ہو کر کے تم سے قتال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا جاتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان 4 مہینوں کے ادب و احترام، اس کی تقدس، اس کی عظمت کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 4 مہینوں کے اندر سے یہ رجب کا مہینہ ادب والا، احترام والا اور عزت والا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، ان بدعات کے اندر سے سب سے زیادہ جو مشہور بدعت اور خرافات میں سے ایک جو ہے بڑی شنی اور قبیح چیز رجب کے کنڈے کے نام سے مشہور ہے۔ رجب کے کنڈے، رجب کے کنڈے، اس کی رسم، اس کی ایجاد کب پڑی، اس کی ایجاد کب ہوئی، اس کا جنم کب ہوا، اور اس عقیدے کو بڑھاوا چڑھاوا دینے کے لیے جو ایک عجیب و غریب سی داستان گڑھی گئی، وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ نقل کفر، کفر نباشت، کسی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، اس لیے میں اس جو ہے داستان کو مختصر وے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی، تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے۔ اچھا، یہ جو من گھڑت باتیں ہیں، کسی دیوبندی عالم کی کتاب میں بتا دیں نہیں ملے، کسی بریلوی مکتب فکر کی علماء کی کتابوں کے اندر بتا دے نہیں ملے گا، کسی تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کو بتا دے کہیں اس کا ثبوت نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ اس قدر پاپولر اور مشہور کیسے ہو گئے؟ آپ جانتے ہیں کہ بابر کے بیٹے ہمایوں، بابر کے بیٹے ہمایوں کو جب شکست ہوئی تھی تو وہ بھاگ کر چلا گیا تھا ایران، اور ایران سے جب آیا تو اپنے ساتھ اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء، ان کے فقہا اور ان کی خواتین، ہزاروں کی تعداد میں وہ ہمایوں کے ساتھ ہندوستان میں آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ وہ مانتے ہیں،
اور چونکہ ہمارے نزدیک جو ترتیب ہے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور پھر علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی کے علاوہ جو اوپر کے تین ہیں یہ تو غاصب ہیں، اور اس کے بعد یہ چار خلفاء کے بعد جو عالم اسلام کی باغ ڈور کو 20 سالوں تک سنبھالا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ام حبیبہ کے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر ان لا، 20 سال تک اقتدار کی ڈور ان کے ہاتھ میں رہی۔ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف جنگ صفین کی شکل کے اندر وہ ایک اپنی جگہ پہ الگ تاریخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی خوارج ہیں، خوارج سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ کیا ہے، ہزاروں کو مارا۔ رافضی، خوارج، ان کو بہت ہی مدبرانہ طریقے سے اپنی جگہ پہ بالکل ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ روافض کا کوئی بھی فتنہ، خوارج کا کوئی بھی فتنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر کہیں سے معلوم ہوتا تو اس کا قلعہ قمع کر دیتے، سر کچل دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ سنیوں کا زور تھا اور اہل تشیع کا، روافض کا، خوارج کا جو ہے دبدبہ نہیں تھا، یہ سوچتے تھے کوئی سازش کریں، فتنہ پھیلائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انہی کے فتنے کے شکار ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ انہی کے فتنے کی وجہ سے ہوا، عامر بن عاص پہ حملہ انہی کے فتنے کے نتیجے پہ ہوا، سازش کے نتیجے پہ، لیکن وہ بچ گئے، نماز میں نہیں آئے تھے، تاریخ آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے۔ تو یہ ہمیشہ فتنہ پرور لوگ تھے، یہ سازش کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے بادشاہ کے خلاف، مسلمانوں کے لیڈر کے خلاف۔ تو اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے سن 60 ہجری کے اندر، تو سن 60 ہجری میں جب آپ کی وفات ہوئی تو اب ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا بیٹا آ گیا یزید تخت کے اوپر، اور اس کے بعد پھر بنو امیہ کی حکومت آگے چلی ہے، تو ابھی حکومت بنو امیہ کی ہی ہے، ابھی پورے وہ دبے ہوئے ہیں۔ اب سنیوں کا ڈومینیشن ہے، اور اس ڈومینیشن کے بیچ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے اوپر وہ کھل کر کے خوشی نہیں منا سکتے تھے، لہذا انہوں نے خوشی منانے کا طریقہ یہ ایجاد کیا کہ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، 22 رجب، تو 22 رجب کو انہوں نے چوز کیا۔ اب 22 رجب کو چوز کر کے جو کھلانے پلانے کا، خوشی منانے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب گڑھا ان لوگوں نے، کہ آنا ہے تو چپکے سے گھر میں آنا ہے، جو بھی مٹھائی کھیر پوری جو بنی ہے کنڈے کے اندر، اس کے اوپر فاتحہ دینی ہے اور پھر اس کو کھانا ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو توسل، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا توسل لے کر کے جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اب یہ بیچ میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے بیچ میں جوڑ دیا گیا، اس وقت تک نہیں جوڑا جب تک کہ باہر لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ اب جب لوگوں کو باہر پتہ چلنے لگا کہ یہ مٹھائیاں، یہ کھیر پوریاں، یہ کھانا چھپ چھپ کر کے اندر کیا بات ہے، تو اب ان کو جو ہے جوڑ دیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، چونکہ یہ ایسی گریٹ پرسنالٹی تھی، ایسی شخصیت تھی کہ شیعوں کے نزدیک بھی وہ امام، شیعوں کے نزدیک بھی امام، اور سنیوں کے نزدیک بھی بہت بڑی پرسنالٹی، گریٹ، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ لہذا کوئی بھی رسم کو جب کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی بھی بدعت کو، خرافات کو، تو وہ کسی نہ کسی گریٹ پرسنالٹی سے جوڑ دیا کرتا ہے اس کو، اب وہ سلسلہ آسانی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا سنیوں کو قریب کرنے کے لیے
امام جعفر صادق علیہ رحمہ کو جوڑ دیا کہ یہ ان کے نام کی فاتحہ ہے، ان کے نام سے یہ رجب کے کنڈے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر تاریخ کی تمام کتابوں کو کھنگالیں گے تو 22 رجب سے حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کی امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی جو پیدائش ہے وہ 8 رمضان المقدس سن 80 ہجری، امیر معاویہ کی وفات 60 ہجری میں ہوتی ہے، 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری کے اندر ہے۔ اور رجب کا مہینہ بھی یہاں نظر نہیں آ رہا، ایک طرف رمضان ہے اور دوسری طرف جو ہے شوال ہے، رجب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ، نہ ان کی جو ہے پیدائش کی وہ ڈیٹ ہے، نہ پیدائش کا وہ مہینہ ہے، لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا تاکہ سنی حضرات بھی آسانی کے ساتھ اس عمل کو کرنے لگے۔ اصل میں جو شیعہ کو دشمنی ہے صحابہ کرام سے، تمام صحابہ سے بغض عداوت ہے، خاص طور پہ وہ 3 اوپر کے ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ 3 تو ان کے نزدیک بڑے مبغوض ہیں۔ اب اس کے بعد چاروں کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب جو سب سے بڑی تکلیف دہ ہے ان کے لیے بات وہ امیر معاویہ کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ انہوں نے بہت دبا کے رکھا ان سب کو، ان کے فتنوں کو، ان کی سازشوں کو کچل کے رکھا، لہذا 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ گرچہ کے اختلاف ہے 22 کے بارے میں، دوسرا ڈیٹ بھی ہے، لیکن اکثر لوگوں نے 22 کہا ہے اور رجب کا مہینہ تو طے ہے، لہذا ان کی وفات کی خوشی منانے کے لیے شیعہ لوگوں نے یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو جوڑ کر کے ان کے نام کے کنڈے اور ان کی جو ہے فاتحہ کرنے کے لیے جو ہے یہ شروع کیا۔ قصہ کیا ہے؟ 1906 کے اندر، 1906 میں رامپور کے اندر امیر مینائی کا بیٹا خورشید مینائی نے ایک کتاب جس کا نام تھا داستان عجیب، داستان عجیب کتاب کا نام ہے، اور اندر جو قصہ ہے وہ بھی عجیب و غریب، قصہ بھی عجیب و غریب۔ 1906 کے اندر خورشید مینائی نے یہ داستان عجیب کتاب کو کی اشاعت کروائی، اس کو پرنٹ کروایا اور تقسیم کیا لوگوں کے۔ پھر اس کے بعد وہاں کا جو نواب تھا رامپور کا حامد علی خان، حامد علی خان وہاں کا نواب تھا رامپور کا، اس نے بھی جب یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنا انٹرسٹ ظاہر کر کے اور زیادہ اس کو فروغ دیا، پروموٹ کیا اس کتاب۔ تو اس طریقے سے 1911 تک ہوتے ہوتے یہ بات رامپور سے لکھنؤ میں آ گئی، اور 1911 تک کے بہت ہی زور و شور کے ساتھ شیعہ مذہب کے علاوہ، شیعہ گروہ کے علاوہ، چونکہ لکھنؤ اور رامپور وغیرہ شیعت کا گڑھ تھا، جب ہمایوں ایران سے تمام کے تمام شیعہ کی بڑی فوج کو لے کر کے آیا تھا جس میں علماء بھی تھے، تو ان لوگوں نے جو ہے صحابہ کی بغض عداوت کے اندر سنیوں کو بھی اس میں شامل کیا، اور بڑا سنہرا جو ہے اس کے اندر جو ہے ایسا پیش کیا واقعہ تاکہ ایک گریٹ پرسنالٹی کے نام سے لوگ خود بخود جو ہے سنی اس طرف کھینچے آئیں گے، اور بھولے بھالے مسلمان جس کو علم نہیں تھا کتابوں کا، تاریخ کا، وہ جو ہے سب کے سب اسی رو کے اندر بہ گئے اور شیعت کے اس کردار کو سنی مسلمان بھی اپنانے لگے۔ کتاب کے اندر داستان کیا ہے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نقل کفر تباشا، مدینے کے اندر ایک لکڑہارا تھا، لکڑہارا عجیب، داستان عجیب جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ لکڑہارا تھا، بڑا غریب، مفلس، کمزور، بے حال، پریشان، مدینہ چھوڑ کر کے کہیں دور چلا گیا روزی روٹی کی تلاش۔ اس کی بیوی مدینہ کے اندر وزیر کے گھر میں خادمہ ہو گئی، کئی سالوں تک، 7 سال یا 17 سال تک وہ باہر رہا۔ اب مدینہ کے اندر اس کی بیوی جو خادمہ ہو گئی وزیر کے گھر کے اندر، ایک دن صحن میں جھاڑو دے رہی تھی اور اچانک ادھر سے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے تمام حاشیہ نشینوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ آ رہے تھے، اور تو آتے آتے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا آج کیا تاریخ ہے؟ تو مصاحبین نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ آج 22 رجب ہے، جو شخص جو ہے کنڈا خریدے، اس کے اندر جو ہے کھیر مٹھائی یا پوری بنا کر کے اس کنڈے کو بھرے اور اس کو پھر جو ہے کنڈے کو ایک جو ہے بہت ہی پاک صاف جو ہے دسترخوان کے اوپر کپڑے کے اوپر رکھ کر کے میرے نام کی فاتحہ دے، اور پھر میرے نام کے توسل سے وہ جو دعا مانگے، اگر وہ مفلوق الحال ہے، پریشان ہے، غریب ہے تو وہ مالدار ہو جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، بیمار ہے تو شفا مل جائے گی، یہ تمام کی تمام چیزیں تم کو حاصل ہوں گی اگر تم جو ہے میرے نام کی فاتحہ دو گے تو، یہ کنڈا کرو گے تو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کام پورا نہ ہو یہ کنڈا کرنے کے بعد بھی تو کل قیامت کے دن میرے گریبان کو پکڑ کے مجھ سے سوال کرنا کہ میرا کام پورا نہیں ہوا۔ اب وہ عورت نے سن لیا، وہ خادمہ نے سن لیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس گفتگو کو، اب اس نے جو ہے وہی طریقہ اختیار کیا، کنڈا خریدا، کھیر پوری بنایا، اس کو بھرا، بہترین کپڑے پہ رکھا اور فاتحہ دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی، پھر ان کے توسل سے جو ہے دعا مانگی۔ اب کیا ہوا نتیجہ دعا مانگنے کا؟ اب دعا پوری ہو گئی، دعا مراد پوری ہو گئی۔ غریب تھی، شوہر باہر تھا، اب وہ لکڑی کاٹ رہا تھا جنگل کے اندر، اچانک جو ہے وہ اس کا جو لکڑی کاٹنے کا جو آلہ تھا کلہاڑی، وہ دور جا کر کے گری، ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب وہ قریب گیا اپنی وہ کلہاڑی لینے کے لیے تو دیکھا زمین کافی نرم ہے، اندر کھوکھل ہے۔ جب کھودنا شروع کیا تو ایک سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی دیگ نکل آئی، اور وہ سب کچھ سمیٹا مال کو، اپنے گھر آیا اور جو ہے وزیر کے محل کے سامنے بہت بڑا محل بنا دیا۔ اب وزیر کی بیوی نے پوچھا کہ کل تک تم غریب تھے، تمہارے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے بھائی ایسا ایسا کیا ہے، رجب کے کنڈے کیے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پہ ہم نے فاتحہ دی ہے، جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا پھر کیا بکواس کر رہی ہے، یہ سب غلط بات ہے، نہیں مانا، انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ انکار کرنے کی وجہ سے اس وزیر اور اس کی بیوی کے اوپر مصیبت آنی شروع ہو گئی، کسی وجہ سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور محل سے نکال دیا، دونوں کو محل سے نکال دیا۔ دونوں جا رہے تھے راستے میں، اور اچانک اس دن بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جو شکار پہ گیا تھا واپس نہیں آیا۔ بادشاہ کو فکر ہوئی، پولیس کو دوڑا دیا، کہاں گیا بیٹا ہمارا؟ دوسرا وزیر جو دشمن تھا اس وزیر کا، جس کو برطرف کیا گیا، اس نے کہا کہ شہزادہ جس طرف گیا ہے نا، اس وزیر کو جو آپ نے نکال دیا ہے، یہ وزیر بھی ادھر ہی گیا ہے، ہو سکتا ہے اسی وزیر نے شہزادے کا قتل کیا ہوگا۔ لہذا پولیس دوڑی اور وزیر کو پکڑ کے لایا۔ اب وزیر جب بادشاہ کے پاس آیا تو اس کے پاس، وزیر کے پاس ایک رومال تھا، اس رومال کے اندر ایک تربوز خریدا تھا اس نے، وہ تربوز جب بادشاہ کے سامنے رکھا گیا، رومال کھولا گیا تو بادشاہ کے بیٹے کا سر نظر آیا۔ اب تو مجرم ہو گیا، اسی وزیر نے قتل کیا، وہ خربوزہ کیا بن گیا؟ سر بن گیا شہزادے کا۔ اب اس کو جیل ہو گئی، پریشان، کیا وجہ؟ رجب کے کنڈے کو میں نے انکار کر دیا تھا، سب بیکار باتیں ہیں، اس انکار کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے جیل کے اندر ہی جو ہے وہ کنڈے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایسا ہوا کہ کنڈا کرنے کی وجہ سے وہ شہزادہ صبح واپس آ گیا، اور پھر جب واپس آ گیا ان کو جیل سے باہر نکالا گیا۔ جب اس کو محل میں بلایا گیا، پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے پوری تفصیل بتائی، رجب کے کنڈے کے انکار کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، کنڈے کروائے جیل کے اندر، ہم مصیبت سے باہر آ گئے۔ اب یہ جو تربوزہ جو رومال کے اندر تھا، پھر جو ہے وہ تربوز اور خربوزہ پھر سے کیا بن گیا؟ خربوزہ بن گیا۔ اب تک جو ہے شہزادے کا سر تھا وہ، اب پھر سے وہ خربوزہ خود بخود بدل گیا، تبدیل ہو گیا اس کے اندر۔ تو یہ کہانی ہے کہ اگر رجب کے کنڈے نہیں کرتے ہیں تو مصیبت آتی ہے، رجب کے کنڈے کر لیتے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینے کے اندر اسلام کے آنے سے لے کر کے اس وقت تک کوئی بادشاہ وہاں تھا ہی نہیں، وہاں تو خلافت، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دارالسلطنت کہاں تھا؟ دمشق میں تھا، تو بادشاہ وہاں ہوگا، بادشاہ مدینے میں کیا ہوگا؟ بادشاہ وزیر مدینے میں کیا ہوگا؟ یہاں مدینے کے اندر بادشاہ اور وزیر کی بات ہو رہی ہے۔ اسی کے بعد 52 ایئرس تک بنو امیہ کے دور میں رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، مدینے کے بنو امیہ کے دور میں 52 ایئرس، اور آخری کے 16 سال بنو عباس کے دور میں رہے گا مدینے کے، اور بنو عباس کے دور میں ان کا دارالخلافت کہاں تھا بھائی؟ بغداد میں تھا، تو بادشاہ بغداد میں ہوگا، وزیر بغداد میں ہوگا، جہاں بنو امیہ کے دور میں دمشق میں بادشاہ وزیر، اور بنو عباس کے دور میں بغداد کے اندر بادشاہ اور وزیر۔ لہٰذا پوری کی پوری کہانی
دھڑی کی دھڑی رہ گئی کہ مدینے کے اندر نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی مادہ بالکل آواز کر رہا. اب ایک محل ایک کیسا تیار ہو گیا اور وزیر کی بیوی کو بعد میں پتا چلا کہ بھئی یہ محل کیسے بنا لیا تم نے, کیا ہو گیا. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو کتاب کے اندر ہے داستان عجیب, یہ واقعہ بھی ویسا ہی عجیب و غریب ہے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اس میں پھانسا گیا کہ توسل سے جو کچھ چاہو گے تمہیں مل جائے گا. سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, ما یفتح اللہ للناس من رحمت, جو اللہ رحمت کے دروازے کسی کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک, اور جس کے لیے رحمت کے دروازے اللہ بند کر دے, جو بند کر دے, وما یمسک فلا مرسل له من بعده, تو اس کے بعد ساری کائنات اللہ کے بند کیے ہوئے رحمت کے دروازے کو کھول نہیں سکتی. فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم, اور وہی بہت ہی غالب ہے, طاقتور ہے, اور وہی خوب حکمت والا ہے. لہذا یہ جو رجب کے مہینے کے اندر جہاں بہت ساری جو ہے فضیلتیں ہیں, وہیں رجب کے مہینے کے اندر ہم مسلمانوں کے اندر جو بدعات, رسومات اور خرافات کے اندر سے یہ بہت ہی اہم رسم اور بدعت جو خرافات چل چکی ہے. رجب کے کنڈے کے نام کے اوپر مولانا عبد الغفور بریلوی, دیوبندی نہیں, مولانا عبد الغفور حکیم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقالہ لکھا تھا جس کا نام تھا رجب کے کنڈے. رجب کے کنڈے کے اس مقالے کے اندر انہوں نے یہ پوری داستان عجیب جو کتاب کا نام ہے نا, وہ پوری کی پوری اس کی پول اس کے اندر خود بریلوی عالم نے کھولی ہے. لہذا یہ جو رجب کے کنڈے کا معاملہ ہے, نہ دیوبندی کی کتاب میں, نہ بریلوی کی کتاب میں, نہ کسی بھی جو ہے مکتب اہل حدیث کی کتاب میں, کسی بھی مکتب فکر کی کتابوں کے اندر, نہ تاریخ کے اندر, نہ حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر ہے. یہ بس ایک شیعوں کی ایک گڑھی ہوئی چال ہے, سنیوں کو اس میں پھانس لیا گیا, اور یہ سنی بیچارے جو ہے بھولے بھالے بغیر تاریخ کو پڑھے ہوئے, حدیث کو جانے ہوئے, علماء کو جانے ہوئے بغیر جو ہے یہ اسی روش کے اندر جو ہے چل پڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے ہر طرح کی بدعات, رسومات اور خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات